کا ثبوت قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلے کے مطابق قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت کریمہ کے تحت 5 باتیں بیان کی جائیں گی۔ نمبر 1 وسیلہ کسے کہتے ہیں، نمبر 2 وسیلے کا شرعی حکم کیا ہے، نمبر 3 سب سے پہلے کس نے وسیلے کا انکار کیا، نمبر 4 کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے کسی نے وسیلہ دیا، نمبر 5 کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وسیلے کا حکم دیا۔ آئیے سب سے پہلی بات کی طرف چلتے ہیں کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر جلالین شریف میں فرماتے ہیں کہ الوسیلۃ ما یقربک الیہ من طاعتہ، کہ وسیلہ وہ چیز ہے جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریب کر دے اس کی اطاعت کرنے کے لیے۔ دوسری بات یہ آپ جانتے ہیں کہ وسیلے کا شرعی حکم کیا ہے۔ درس نظامی میں داخلی نصاب کتاب العقائد والمسائل میں ہے کہ دنیاوی اور اخروی حاجات کو پورا کرنے کے لیے انبیاء اور اولیاء سے وسیلہ لینا شرعاً جائز ہے، اور یہی اہل سنت کا موقف ہے۔ تیسری بات کی طرف چلتے ہیں کہ سب سے پہلے وسیلے کا انکار کس نے کیا۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اول من انکر التوسل والاستعانۃ والنداء هو ابن تیمیہ، کہ پہلا وہ شخص جس نے توسل، استعانت اور ندا کا انکار کیا وہ ابن تیمیہ ہے۔ چوتھی بات کی طرف چلتے ہیں، کیا وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے کسی نے وسیلہ لیا یا نہیں۔ اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب یعنی تورات کی تصدیق فرماتی، اور اس سے پہلے وہ لوگ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتنہ مانتے۔ اس کے تعلق سے علامہ تفسیر بیضاوی فرماتے ہیں کہ یستنصرون علی المشرکین ویقولون اللہم انصرنا بنبی آخر الزمان المنعوت فی التوراۃ ویفترون علیہ۔ فرماتے ہیں کہ یہودی مشرکین کے خلاف حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے مدد چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ عز و جل حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری مدد فرما، جس کی تورات میں صفت بیان کی گئی ہے، اور وہ یہودی ان کے خلاف خطا پاتے تھے۔ اور اسی آیت کریمہ کے سبب نزول کے بارے میں اسی آیت کریمہ کے سبب نزول کے بارے میں اسی آیت کریمہ کے سبب نزول کے بارے میں صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں کہ فی سبب نزول وجوہ احدها ان اليهود من قبل مبعث محمد ونزول القرآن يستفتحون أي يسألون الفتح والنصرة وكانوا يقولون اللهم افتح علينا وانصرنا بالنبي الأمي۔ یعنی اس آیت کریمہ کے سبب نزول کئی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اور قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہودی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے فتح چاہتے تھے، فتح اور نصرت چاہتے تھے، اور کہتے تھے کہ اے اللہ عز و جل حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہماری مدد فرما اور ہماری فتح فرما۔ اسی آیت کریمہ کے تحت حاکم نے مستدرک میں اور امام بہقی نے دلائل نبوہ میں فرمایا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ خیبر کے یہود جب قبیلہ غطفان کے ساتھ جنگ کرتے تھے تو اس دعا کے ذریعے سے وہ پناہ مانگتے تھے، اللہم انا نسألک بحق النبی امی الذی وعدتنا ان نخرجہ آخر الزمان الا نصرتنا علیہم
اذا تکو حزم غطفان کہ اے اللہ ہماری مدد فرما اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے جس کا تو نے ہم سے وعدہ لیا کہ اس کو آخری زمانے میں مبعوث فرمائے گا، مگر یہ کہ ہماری ان کے خلاف مدد فرما۔ تو جب قبیلہ خیبر کے یہود غطفان سے جنگ کرتے تھے تو غطفان کو شکست دے دیتے تھے۔ اب آئیے پانچویں بات کی طرف چلتے ہیں کہ کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وسیلے کا حکم دیا۔ اس کے متعلق امام ترمذی، نسائی، بہقی اور طبرانی نے سند صحیح کے ساتھ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک نابینا شخص حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بینائی کو لوٹا دے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں اور اگر چاہے تو میں تیرے لیے دعا نہ کروں اور یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تو وہ شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو اور اس دعا کو کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے طرف متوجہ ہوتا ہوں بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدقے، یا محمد انی اتوجہ بکا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تیرے واسطے سے متوجہ ہوتا ہوں الی ربی، اپنے رب کی طرف، فی حالت میری اس حالت میں لتبزانی تاکہ پوری ہو جائے، اللہم شفی روفیہ، اے اللہ میرے معاملے میں اس سفارش کو قبول فرما۔ راوی فرماتے ہیں